بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ کیا آپ فلسطین کو یہودیوں کو بیچنے والے مسلمان غدار کا نام جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں تو اس میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کے قیام میں حصہ لینے والے مسلمان غدار عرب بادشاہ جو ہے اس کا چہرہ بے نقاب کر دیا گیا۔ ایسا غدار جو نہ صرف فلسطین بلکہ تمام امت مسلمہ کا بھی مجرم ٹھہرا، جو فلسطین کے ساتھ ساتھ مکہ اور مدینہ کے مقدس شہر میں بھی بدامنی کا رسپانسبل ہے۔ ایسا بے حس غدار مسلمان بادشاہ جس نے اسرائیلی ریاست کے قیام کے ساتھ ساتھ خلافت عثمانیہ کو بھی تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ فلسطین کو اسرائیل کو بیچنے والا ایسا مسلمان عرب بادشاہ جس نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بھیانک سودا کیا، آج ہم اس کا چہرہ آپ کے سامنے بے نقاب کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو اس حقیقت سے بھی روشناس کرانے جا رہے ہیں کہ خلافت عثمانیہ سے تعلق رکھنے والے سلطان عبد الحمید کا نام سن کر یہودی کیوں خوف سے کانپنے لگتے تھے، اور یہودیوں نے کیوں ایک بادشاہ کو سلطان عبد الحمید کے خلاف رجیم چینج کر کے استعمال کیا۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ اسرائیل کے وجود میں آنے سے پہلے یہودیوں کا اپنا کوئی ملک، کوئی اسٹیٹ، ریاست نہیں تھی، بلکہ ان کی جو بھی اہم جگہ تھی وہ خلافت عثمانیہ کے انڈر تھی۔ یہ سن 1800 کی بات تھی کہ اس وقت یہودی مختلف جگہوں پر آباد تھے، لیکن ان کا کوئی بھی ایک مرکز نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی کہاں آباد تھے؟ یروشلم میں آباد ہوا کرتے تھے۔ یہاں جس جگہ اس وقت بیت المقدس موجود ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام نے یہودیوں کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنا شروع کی، لیکن اس عبادت گاہ کو وہ اپنی زندگی میں تعمیر نہیں کر سکے، مکمل نہیں کر سکے، ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے یہاں یہودیوں کی عبادت گاہ تعمیر کی، جس کا نام ان کی نسبت سے ہیکل سلیمانی رکھا گیا۔ یہودی ایک نافرمان اور سرکش قوم تھے، وہ اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتے تھے۔ اللہ کی نافرمانی کی پاداش میں ان پر متعدد بار عذاب الہی نازل ہوا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ اور تورات کے مقدس صحیفے ان سے روپوش کر لیے، جو کہ عذاب الہی کے وقت ہیکل سلیمانی میں رکھے گئے تھے، اور ہیکل سلیمانی کو بھی زمانے کی نظر سے پوشیدہ رکھ دیا گیا۔ یروشلم پر دوبارہ زبردست اٹیک کیا گیا اور یہودیوں کو یروشلم سے کک آؤٹ کر دیا گیا اور دنیا کے مختلف حصوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے آباد کر دیا گیا، لیکن اپنی سرکش اور نافرمان فطرت کی وجہ سے، اپنی حرکتوں سے یہ لوگ باز نہیں آئے، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی جگہ زیادہ سٹے نہیں کر سکے اور مختلف جگہوں پر ذلیل و خوار ہوتے رہے، اور کئی صدیوں تک اپنے مذہبی رہنما اور محسن کا، مسیحا کا انتظار کرتے رہے، جو کہ ان کے مطابق مسلمانوں کو برباد کر دے گا اور تمام دنیا پر ان یہودیوں کی حکومت قائم کر دے گا۔ یہودی اپنی دعاؤں اور عبادتوں میں اس رہنما کی جلد آنے کی تمنا کرتے رہے۔ صدیاں گزر جانے کے بعد جب ان کا وہ مسیحا، وہ محسن، وہ مذہبی رہنما دجال ظاہر نہ ہوا اور جگہ جگہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ٹھہری، تو دنیا کے شاطر اور بااثر یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم بنائی جس کا نام صہیونی تنظیم رکھا گیا۔ اس تنظیم نے یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف تیار کرنا شروع کر دیا، بلکہ یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ اسٹیٹ، ایک علیحدہ ریاست کے قیام کی کوششیں بھی تیز کر دی۔ اس تنظیم نے یہودیوں کو یہ تعلیم دینا شروع کی کہ کسی یہودی کو مارنا ان کے مذہب میں حرام ہے، جبکہ کسی مسلمان کو مارنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب کا کام بھی ہے۔ انہوں نے یہودیوں کو تیار کرنا شروع کیا تاکہ وہ اپنی علیحدہ ریاست کے قیام کے لیے اسٹرگل کر سکیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے کس کا انتخاب کیا؟ فلسطین کا انتخاب کیا، کیونکہ اس وقت ان کی تمام اہم جگہ جو ہے خلافت عثمانیہ کے انڈر تھی، اور ان کی مذہبی کتابوں کے مطابق فلسطین، یروشلم ہی وہ شہر تھا جہاں ان کا مذہبی رہنما یا محسن مسیحا دجال نے ظاہر ہونا تھا۔ انہوں نے فلسطین میں اپنی علیحدہ ریاست بنانے کے لیے اپنی کوششیں اور تیز کر دیں۔ فلسطین اس وقت کس کا حصہ تھا؟ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، اور سلطان عبد الحمید یہودیوں کی سرکش فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔
یہودیوں نے اسرائیل کے نام سے ایک علیحدہ ریاست بنانے کا کام کا آغاز کیا اور اس مقصد کے لیے سن 1857 میں پہلی صہیونی کانفرنس میں سوئٹزرلینڈ میں صہیونیوں کے جو بانی تھے تھیوڈور ہرزل، اس نے ورلڈ صہیونی آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی جس کا مقصد فلسطین میں اسرائیلی قیام کا ریاست تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے سب سے پہلے سلطنت برطانیہ سے رجوع کیا، کیونکہ اس وقت دنیا میں سب سے مضبوط طاقت سلطنت برطانیہ کی تھی۔ سلطنت برطانیہ نے تو پہلے ان کی بات کی طرف خاص کوئی توجہ نہ دی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ صہیونی تحریک مقبولیت اختیار کرتی جا رہی ہے تو انہوں نے یوگینڈا اور سائبرس کے کچھ علاقوں سے یہودیوں کو دینا چاہے، لیکن انہوں نے وہ علاقے لینے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ انہیں صرف فلسطین کے ہی علاقے دے دیے جائیں۔ سلطان عبد الحمید کو اس وقت یہودیوں کی سازش کا پتہ چل چکا تھا اور انہوں نے فلسطین کے 80% علاقوں کو سلطنت عثمانیہ کا حصہ قرار دے دیا تھا۔ تھیوڈور ہرزل نے سن 1896 سے لے کر 1902 کے درمیان متعدد بار سلطان عبد الحمید سے میٹنگ کی 1 to 1، اور سلطان عبد الحمید کو یہ یقین دہانی کی کوشش کرائی گئی کہ اگر سلطان عبد الحمید انہیں فلسطین میں یہودی مہاجرین کی طرح رہنے دیں گے تو وہ یہاں رہ کے اپنا بزنس کریں گے اور ٹیکس کی مد میں ایک بھاری رقم سلطان عبد الحمید اور سلطنت عثمانیہ کو ادا کریں گے۔ لیکن سلطان عبد الحمید ان کی اس در پردہ سازشوں سے بخوبی واقف تھے، لہٰذا انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا اور ان کا کہنا تھا کہ فلسطین ان کی کوئی ذاتی ریاست نہیں ہے بلکہ یہ تمام امت مسلمہ کی مشترکہ مقدس جگہ ہے جنہیں بہت سے مسلمانوں نے بہت سٹرگل اور کوشش کرنے کے بعد اس کو حاصل کیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ معاشی طور پر کمزور ہو چکی تھی۔ جب تھیوڈور ہرزل کو اس صورتحال کا علم ہوا تو اس نے سلطان کو ایک بھاری مقدار میں رشوت دینے کی کوشش کی جس کی مد میں صرف اسے فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری چاہیے تھی، لیکن سلطان عبد الحمید نے اس پیشکش کو، اس آفر کو بری طرح ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ اپنی بے پناہ ذہانت اور عقل مندی کی بنیاد پر سلطان عبد الحمید یہودیوں کی سازش سے آگاہ ہو چکے تھے کہ وہ فلسطین میں آباد ہو کر بیت المقدس کو نقصان پہنچا کر وہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے کے ارادے سے ہی فلسطین میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے صہیونی تحریک کے بانی کی اس آفر کو بڑے سخت الفاظ کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ فلسطین کی ایک بالشت زمین بھی کسی کو نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ان کے پاس امت مسلمہ کی ایک امانت ہے۔ صہیونی تحریک نے متعدد بار فلسطین میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن ہر بار انہیں سلطان عبد الحمید کی طرف سے منہ توڑ جواب کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہو چکے تھے کہ اگر وہ فلسطین میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو پھر وہاں اسرائیلی حکومت بھی یہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو سلطان عبد الحمید کی حکومت میں یہ ناممکن ہے۔ چنانچہ انہوں نے فری میسن تحریک کے ساتھ اتحاد کر لیا اور ان کا مقصد خلافت عثمانیہ اور سلطان عبد الحمید کو شکست دینا تھا۔ چنانچہ وہ ایک نوجوان ترک تنظیم اور شریف مکہ کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی مہم پر رجیم چینج کرنے پر کام کرنے لگے۔ محترم ناظرین، شریف مکہ حسین بن علی وہ شخص تھا جس کی مدد سے یہودیوں نے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا بلکہ فلسطین میں یہودیوں کو بھی آباد کرنے میں مدد فراہم کی، جس نے بعد میں اسرائیل کی علیحدہ ریاست بنانے کا آغاز کیا تھا۔ اس کا نام تو بڑا اچھا، بڑا مقدس نام تھا، لیکن کرتوت اچھے نہیں تھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مذکورہ شخص کا تعلق سعودی عرب سے تھا اور اس وقت یہی حسین بن علی ہی شریف مکہ تھا جو کہ اس وقت مکمل طور پر فری میسن کے لیے رجیم چینج پر کام کر رہا تھا، اور اس شخص نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ ساتھ سلطنت برطانیہ کی مدد سے مکہ اور مدینہ میں خلافت عثمانیہ کے حامیوں اور علمبرداروں کو بھی ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا، اور یہی وہ بغاوت تھی، یہی وہ رجیم چینج تھی جو کہ عربوں کے بقول عرب سے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باعث بنی، لیکن در حقیقت یہودیوں کی ایک بہت بڑی سازش تھی جو کہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی آڑ میں پوری کی۔ انہوں نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے 1948 میں زبردستی اقوام متحدہ کے ذریعے ایک علیحدہ ریاست کے طور پر اسرائیل کو منوایا، جہاں پر وہ اس وقت اکٹھے ہو کر غزہ اور فلسطین کو نہتے اور معصوم عوام پر اس لیے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور دنیا میں ان کی حکومت قائم کر دی اور مسلمانوں کو
تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تاکہ وہ بیت المقدس کو شہید کر کے وہاں تھرڈ ٹیمپل تعمیل کر سکیں، اور پھر مذہبی رہنما تمام دنیا میں ان کی حکومت دجال قائم کرے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ محترم ناظرین، تاریخ سے تعلق رکھنے والے دونوں کردار سلطان عبد الحمید اور شریف مکہ حسین بن علی دونوں ہی مسلمان تھے، لیکن ایک غدار امت جبکہ دوسرا مسلمانوں کا عادل بادشاہ کہلایا۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سلطان عبد الحمید کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو پھر سے سلطان عبد الحمید جیسا لیڈر رہنما عطا فرمائے جو کہ بہادری کے ساتھ بیت المقدس کی حفاظت کر۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے آپ کو، مجھے، ہمارے مشران کو کوئی اتنی رتی برابر بھی عقل آ جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔